ایران اور اسرائیل جنگ کا 8واں روز ہے اور مشرق وسطی کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ سب نظریں امریکہ پر لگی ہیں کہ امریکہ آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے براہ راست جنگ میں کود پڑے گا، جس کا اظہار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد بار سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پر بھی وہ کرتے دکھائی دیے۔ لیکن شاید اب امریکہ کے اس جنگ میں اترنے کے امکانات کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے امریکی صدر کا موقف سامنے آیا ہے۔ گزشتہ رات وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے پریس بریفنگ کے دوران صحافی نے سوال پوچھا کہ آیا ایران کے ساتھ مستقبل قریب میں مذاکرات کے امکانات موجود ہیں، جن کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان پڑھ کر سنایا، جس میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چونکہ مستقبل قریب میں ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کے امکانات تو موجود ہیں، جو ہو سکتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے، میں اگلے 2 ہفتوں میں یہ فیصلہ کروں گا کہ اس تنازع میں جانا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ نے وال سٹریٹ جرنل کی امریکہ کے ایران پر حملے سے متعلق رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کو امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری دے رکھی ہے، تاہم حتمی حکم روکا ہوا ہے۔ گزشتہ روز خود ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پیغام میں کہا کہ وال سٹریٹ جرنل کو میرے ایران سے متعلق خیالات کا کوئی اندازہ نہیں، اور اگر ایک ہفتے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو دیکھیں تو ایران سے متعلق ان کے موقف میں بار بار تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ 13 جون کو اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں اسرائیلی حملے کی پیشگی اطلاع تھی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی کی تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ 14 جون کو امریکی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں فریق نہیں ہے، تاہم انہوں نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ یا اس کے مفادات پر حملہ کیا گیا تو وہ پھر ویسا ہی جواب دیں گے جو دنیا نے پہلے دیکھا نہیں ہوگا۔ 16 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی شمولیت کا عندیہ دیا۔ امریکی صحافی نے آف کیمرہ گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے اگر ہم ایران اور اسرائیل کی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ 17 جون کو ٹرمپ اس جنگ کے سفارتی حل تلاش کرتے نظر آئے۔ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی کہ وہ ایرانی حکام سے جلد از جلد ملاقات کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی حل تلاش کیا جائے۔ کینیڈا میں G7 اجلاس کے دوران بھی ٹرمپ نے یورپی رہنماؤں کو بتایا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ پھر اچانک ہی ٹرمپ G7 اجلاس چھوڑ کر چلے گئے اور واشنگٹن پہنچنے پر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ واشنگٹن واپسی کا مقصد جنگ بندی نہیں، بات اس سے بڑھ گئی ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ واپس پہنچتے ہی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے بارے میں کہا کہ امریکہ جانتا ہے کہ خامنئی کہاں چھپے ہیں، لیکن فی الحال انہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکی شہریوں اور فوجیوں پر ایرانی حملے برداشت نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران کے ساتھ یہ بھی ٹویٹ مشروط کر دی کہ غیر مشروط ہتھیار ڈال دے۔ 18 جون کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ ایران کو 2 ہفتے قبل بات کرنی چاہیے تھی، اب بہت تاخیر ہو چکی ہے، اب ایران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 18 جون کو ٹرمپ نے ایران کے جوہری مراکز کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیلی فوج کی مدد کرنے سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ دوسری طرف ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران نے آج صبح پھر اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ان حملوں میں اسرائیل کے شہر شیوا کو نشانہ بنایا گیا، جس میں شدید نقصان ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کے کمانڈر انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی طرف سے تل ابیب اور حیفا پر 100 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا کی طرف سے تصدیق کی جا رہی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی زندہ ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کے پہلے روز سپریم لیڈر علی خامنئی کے مشیر علی شمخانی کی شہادت کا دعویٰ کیا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی بیلسٹک میزائل رہائشی اپارٹمنٹس کے قریب گرا، جس نے کئی گاڑیوں میں آگ لگا دی جبکہ قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی میزائل کا نشانہ بننے والا یہ شہر صحرا میں واقع ہے، جہاں اسرائیل کا فضائی اڈہ بھی موجود ہے۔ گزشتہ روز بھی ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا تھا اور ان حملوں میں اسرائیلی فوج کے کمانڈر اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز
اور انٹیلیجنس کیمپ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران کی طرف سے پہلی بار اسرائیل پر سجیل میزائل داغے گئے جس میں اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے رات گئے تہران میں ایرانی فوجی تنصیبات اور ایک جوہری تحقیقاتی مرکز پر وسیع فضائی حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ صہیونی فوج کے ان حملوں میں 60 سے زائد لڑاکا طیارے شامل تھے جنہوں نے 120 بم اور میزائل داغے۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ نشانہ بنائے گئے مقامات میں تہران میں واقع متعدد میزائل سازی کے کارخانے شامل تھے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ صہیونی فورسز کی جانب سے آیت اللہ خامنئی کے رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا، البتہ ایران نے اس حملے سے متعلق تصدیق نہیں کی ہے۔ ادھر غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے کہ 3 سفارتکاروں نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی حملے کے بعد سے ایران اور امریکہ کے درمیان کئی بار رابطہ ہوا ہے اور براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق 3 سفارتکاروں نے ایجنسی کو بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے شروع ہونے کے بعد امریکی خصوصی ایلچی اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان متعدد بار ٹیلی فونک رابطہ ہوا تاہم اس بحران کا سفارتی حل تلاش کیا جا سکے، جبکہ امریکہ اور ایرانی حکام کی جانب سے اس معاملے پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب ایران نے پاسدارانہ انقلاب کے نئے انٹیلیجنس چیف کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کی سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملے میں پاسدارانہ انقلاب کے سابق انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی کی شہادت کے بعد بریگیڈیئر جنرل مجید خادمی کو نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ امریکہ میدان میں آ چکا ہے، یقیناً اللہ ایرانی قوم کو اور حق کو ضرور فتح دے گا۔ سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ آپ نے آج تک جو رویہ اختیار کیا ہے اسے جاری رکھیں اور اسی قوت، ہمت اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھیے۔ دوسری جانب چینی صدر نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے حل کے لیے 4 تجاویز پیش کی ہیں۔ چینی صدر نے روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ چینی صدر کا کہنا ہے کہ کشیدگی کا خاتمہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ چینی صدر نے 4 تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کا تحفظ ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے۔ مذاکرات اور مکالمے کا آغاز ہی آگے بڑھنے کا بنیادی رستہ ہے۔ بین الاقوامی برادری کی امن کے فروغ کی کوشش ناگزیر ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کو پاکستان کی سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ جاری ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی تھنک ٹینک اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات بھی کی۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی کشیدگی کو کم کرنے میں ذمہ دارانہ اور فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں ذمہ دارانہ اور فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان ظہرانے کی ملاقات اوول آفس کے دورے کو دنیا بھر میں تہلکہ خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی یہ ملاقات 1 گھنٹے طے تھی مگر 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں طرف سے ایران اور اسرائیل تنازع پر پرامن حل کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات اعزاز کی بات ہے۔ ان کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر کی ملاقات کو سیاسی حلقوں میں پاک امریکہ تعلقات میں بہتری قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس ملاقات کو پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کا اہم موڑ قرار دیا۔ خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات کی 78 سالہ تاریخ میں سب سے اہم موڑ ہے۔ پاک بھارت تنازعات کی دوبارہ بین الاقوامی حیثیت اجاگر ہوئی۔ ماضی میں ایسی ملاقات کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک انٹرویو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں امریکی صدر ٹرمپ کا ظہرانہ ایک بڑا سنگ میل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کے دورے کے شیڈیول پہلے سے طے شدہ تھا، خطے اور اس سے باہر کے دورے کے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی جانب مثبت قدم ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے ایران پر حملے کی پاکستان کے دونوں ایوانوں میں گونج سنائی دے رہی ہے۔
تمام سیاسی جماعتیں اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت پر یک زبان ہیں۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا۔ فلسطین، لبنان، شام، ایران، عراق اور پاکستان کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کی ایران پر جارحیت کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران پر اسرائیلی بلا جواز اور غیر قانونی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان ایران اسرائیل جنگ کو رکوانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ایران میں رجیم چینج سے متعلق یو ٹرن لے لیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کی خواہش کو ترک کر دیا گیا ہے۔ ایران میں حکومت گرانا ہمارا مقصد نہیں، ہماری اولین مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے، جبکہ روسی صدر کے ترجمان نے ایران میں حکومت کی تبدیلی ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو ہٹانے سے نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایران کے بڑے حملے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی تھی کہ آیت اللہ خامنئی سے بدلہ لیں گے، ایرانی لیڈر کو مزید زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اسرائیل کے حملے کی بڑی وجہ ایران میں رجیم چینج ہے۔ ایران میں رجیم چینج سے مغرب خاص کر اسرائیل کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر ایران میں موجودہ حکومت کے اقتدار کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر ایران میں اقتدار کے لیے کون کون میدان میں ہوگا؟ ایک رپورٹ کے مطابق اگر ایران کے اقتدار کے نئے منظرنامے کی بات کریں تو اس منظرنامے میں صف اول پر جو نام سامنے آتا ہے وہ شہزادہ رضا پہلوی کا ہے، جو ایران کے سابق شاہ محمد رضا پہلوی کے بیٹے ہیں۔ شہزادہ رضا شاہ پہلوی کو ایک سیکولر اور جمہوری ایران کا علمبردار قرار دیا جاتا ہے، وہ امریکہ میں مقیم ہے۔ شہزادہ رضا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اسرائیل اور امریکی لابی کی طرف سے گزشتہ کچھ سالوں میں کھلی حمایت حاصل ہے۔ اقتدار کی دوڑ میں اگر دوسرے دھڑے کی بات کریں تو مجاہدین خلق کا نام سامنے آتا ہے، جس میں اقتدار کا مرکز مریم رجوی کے ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے۔ ماضی میں عسکری کارروائیوں کے حوالے سے بھی متنازع جانے جانے والی یہ تنظیم آج کل ایک منظم سیاسی اور سفارتی مہم چلا رہی ہے۔ مجاہدین خلق کو بھی امریکہ اور یورپ میں خاصی سپورٹ حاصل ہے، لیکن اگر ایران کے اندر ان کی مقبولیت کی بات کی جائے تو وہ خاصی محدود نظر آتی ہے۔ اقتدار کی صف میں اگر تیسرے فریق کی بات کریں تو وہ کانسٹیٹیوشنل پارٹی آف ایران بھی اس دوڑ میں نمایاں نظر آتی ہے، جو شاہی نظام کے آئینی بحالی کے حق میں سرگرم تو ہے، لیکن اس پارٹی کی قیادت روش زند کر رہے ہیں اور ان کا شمار زیادہ تر رضا پہلوی کے ہم خیال حلقوں میں ہوتا ہے۔ تاہم ایران کے اندر اس گروہ کی سیاسی جڑیں زیادہ مضبوط دکھائی نہیں دیتی۔